میں بڑے ادب سے کہتا ہوں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں. نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، مکاتب پڑھا رہے ہیں. آپ سب سے بڑا، اگر آج یہ ساری رونق دنیا میں جو نظر آ رہی ہے آپ کے دم سے نظر آ رہی. یاد رکھو گمراہی کی یہی پہچان ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے علماء سے کٹ جائیں اور اخیر زمانے کے صحابہ سے کٹ جائیں. جو آپ سے کٹے گا گمراہ ہوگا، جو صحابہ سے کٹے گا گمراہ ہوگا. آپ اپنے دور میں صحابہ کے جانشین ہیں، وارث ہیں، اکابر کے نمائندے ہیں. کبھی آپ احساس کمتری میں مبتلا ہوں کہ صاحب ہم خالی مسجد میں پڑھا رہے ہیں، سماجی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے. بالکل نہیں، آپ جو کر رہے ہیں سب سے بہترین کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں جو ملی نظریات کو سمجھیں. ہر آدمی نہیں. آپ کو جب موقع آئے آپ ضمناً کام کر دیجئے، اصل اپنے کام میں لگے رہیے، کیونکہ وہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں. یاد رکھو سب کچھ کرنا آسان ہے، پابندی سے مصلی پر حاضر ہو کے نماز پڑھانا مشکل ہے. میں جس شہر میں رہتا ہوں مولویوں کا شہر ہے اور اکثر لوگ اکابر سے تعلق رکھتے ہیں. ایک امام صاحب نے، کمیٹی والوں نے تنخواہ بڑھائی، میرے ہی مدرسے کے استاد ہیں، ان کے پیچھے کمیٹی والے نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا میرے روزی میں وسعت ہوئی ہے اتنا ان لوگوں کی روزی میں وسعت کر. ہاتھ پکڑ لیا کہ اللہ صاحب یہ دعا نہ کیجئے گا. سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ پھر ایک دوسرا کہنے لگا دوست ان سے، انہی کی عمر، کہا مولوی صاحب تم تو یار بڑے مزے میں ہو، تمہاری عید ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہو تم کو تو نماز پڑھنا ہی ہے، خالی تم پڑھاتے ہو، ہم پڑھتے ہیں، اتنی اچھی تنخواہ لے لیتے ہو، گھر ملا ہوا ہے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ایک ہفتہ تو مصلی پر میرے پیچھے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پورے مہینے کی تنخواہ تجھے دے دیتا ہوں. وہ ایک ٹائم آیا، 2 ٹائم آیا، تیسرے ٹائم ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ کر کے چلا گیا. اس لیے آپ جو کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھو قرآن شریف پڑھانا، امامت کرنا، خطابت کرنا، دین پھیلانا، جو دین سے بدزن ہوتا آپ سے بدزن ہوتا ہے، جو دین کو تانا دیتا ہے آپ کو. دوست نہیں، دشمن سے پوچھو دین والے کون ہیں تو آپ ہیں. یہ تو دشمن بھی پہچانتا ہے نا کہ دین کے وارث آپ ہیں. اس لیے میں بالکل مشورہ نہیں دیتا کہ آپ امامت چھوڑ کے، خطابت چھوڑ کے، مدرسہ چھوڑ کر کے ملی اور سماجی کاموں میں لگو. ہاں اتنا میں درخواست کرتا ہوں جب کوئی ضرورت آئے، جب کوئی ضرورت آئے تو آپ کرنے والوں کا تعاون کر دو، اس کو اپنا کام سمجھو. کچھ لوگ جو فرصت میں ہیں، جو وقت نکال سکتے ہیں، اپنے کام میں تقسیم کار کر سکتے ہیں، اس وقت ملت کو ضرورت ہے آپ ملی اور سماجی کام کا میدان سنبھالو.